کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آدھی رات کو اپنی جان بچانے کی خاطر میں سڑک پر سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ کوئی مسلسل میری جان کا دشمن بنا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا جو جوئے میں مجھے ہار چکا تھا۔ یہ باتیں مسلسل میرے ذہن میں بھٹک رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سر چکرانے کی وجہ سے سڑک پر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک خوبصورت گھر میں تھی، مگر وہاں میری قسمت کا بھیانک دور شروع ہونے والا تھا۔ کون جانتا ہے جب آپ کا ایک باپ آسانی سے بند ہو جائے تو بقیہ باپ سکون سے گزرنے کی بجائے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ کمرے میں ایک عورت آئی اور اس نے میرے زخم کا جائزہ لیا۔ میں نے اٹھنے کی صحیح کی مگر ناکام رہی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا بول کر چلی گئی۔ جب شام کو واپس کمرے میں آئی تو مجھ پر بیتی داستان سننے کی منتظر بیٹھی تھی۔ میں صرف اتنا ہی کہہ پائی، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے میرا باپ مار دے گا۔ وہ عورت فوراً مجھے کہنے لگی، تمہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تم وہ مان جاؤ تو تم سکون سے ادھر رہو، ورنہ جو ہی ٹھیک ہوگی یہاں سے تمہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ اور شرطیں سننے پر میرے سر میں شدید ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس عورت کے ذہن میں نہ جانے یہ شرط کہاں سے آ گئی۔ اس عورت نے میرے سامنے پہلی شرط رکھی، مجھے اس کے بیٹے سے شادی کرنا ہوگی۔ دوسری شرط، میں ساری زندگی نہیں نہاؤں گی، اگر کبھی نہانے چلی گئی تو میرے ساتھ۔ جبکہ تیسری شرط ان سے بھی خطرناک تھی، میں کبھی اپنے شوہر کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، ورنہ۔ مگر ایک دن ان شرائط کی بنا پر میرے ساتھ اس عورت نے ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا، میری روح لرز گئی۔ جب مجھے پتہ چلا میرا شوہر تو میرا نام آفرین ہے۔ میں ساتھ ہونے والی آج دکھی بھری داستان سناؤں گی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس معاشرے میں رہنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی مرد کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے، اس لیے میری ماں نے بھی یہی کیا جو باقی عورتیں کرتی ہیں۔ مگر جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہمیشہ ہی کہاں ہوتا ہے، ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میرا سوتیلا باپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ کہیں جانے کو کہتا، مگر میں ڈر جاتی، یہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ماں کو بتانے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری ماں مجھے بہت مارے گی یا پھر ذلیل کرے گی۔ اماں کو ابا سے محبت ہی بہت تھی، اتنی تو شاید ہی میرے سگے باپ سے ہوتی، کیونکہ اماں نے دوسری شادی اپنے کزن سے کی تھی۔ قسمت نے کچھ ایسا ستم دکھایا، جب 17 سال کی ہوئی تو اس نے ماں کو سایہ سر سے چھین لیا۔ میں ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ وقت کے لیے خالہ اپنے گھر لے گئی، مگر جلد ہی ابا مجھے واپس لے آئے۔ ایک دن رات کے دوسرے پہر گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے ابا کسی سے لڑنے میں مشغول ہوں۔ میں فوراً اٹھ کر باہر دیکھنے گئی تو ابا آگے ہی کھڑے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے آئے اور وہاں مجھے بند کر دیا۔ باہر سے آوازیں ہنوز آ رہی تھی۔ ابا کہہ رہے تھے، جوئے میں جتنا بھی پیسہ ہارا تم سب اس دوشیزہ سے وصول کر لینا۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، چاہے سوتیلا ہو یا سگا۔ میرے باپ نے ایسے کیوں کیا؟ مجھے کسی بھی طرح اپنی جان بچانی تھی، اس لیے میں نے کمرے میں نصب کھڑکی کو توڑنا شروع کر دیا۔ باہر سے آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں نے کھڑکی توڑی تو سر پر دوپٹہ اوڑھ کر چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی اور بس سرپٹ بھاگتی رہی۔ میرے ذہن میں اب تک یہی خیالات تھے، میرا باپ اب تک میرا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر ان آدمیوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ سوچتے ہی میں بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب بھاگنے کی وجہ سے میری سانس اکھڑ چکی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے اور پھر اچانک سر چکرانے کی وجہ سے میں سڑک پر گر گئی۔ آخری بات جو مجھے یاد تھی وہ یہ تھی، ایک گاڑی وہاں آ کر رکی تھی۔ 2 دن تک مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، میں دنیا کے کس کونے میں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر پٹی بندھی تھی اور میں ایک خوبصورت آرائش شدہ کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت آئی جو میرے لیے کچھ خوراک لائی تھی۔ وہاں آ کر اس نے مجھے اٹھنے میں مدد کی اور کچھ کھلانے لگی۔ ابھی وہ میرا منہ ہی صاف کر رہی تھی کہ وہاں ایک اور خوبصورت عورت آ گئی جس نے ریشمی ساڑی زیب تن کی تھی اور شکل و صورت سے وہ کوئی واجبی نظر آ رہی تھی،
مگر اس کے لباس نے اسے مزید روبدار بنایا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے مجھے سلام کی اور میرا حال پوچھنے لگی۔ میں نے سر سے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور شفقت بھرے ہاتھ میرے سر پر پھیرنے لگی۔ آرام کرنے کا بول کر ساتھ کھڑی ملازمہ کو کچھ ہدایات دے کر چلی گئی۔ وہ ملازمہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئی تھی اور اب مجھے واپس رہنے کو کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اگر میرے باپ نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ میرا حشر نشر کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ عورت شاید میرا ڈر بھانپ چکی تھی، اس لیے مجھے آ کر کہنے لگی، بیٹا تم ادھر جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ لیکن اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے استفسار کیا، کیا آنٹی لیکن کیا؟ تو وہ کہنے لگی، میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم وہ مان لو تو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں نے بھویں اچکا کر کہا، کیا شرطیں ہیں؟ تو اس عورت نے جب شرطیں بتائیں تو میری روح تک لرز گئی۔ بیٹا میری پہلی شرط یہ ہے، تمہیں میرے اکلوتے بیٹے تیمور سے نکاح کرنا ہوگا۔ دوسری شرط، تم کبھی بھی نہیں نہاؤ گی، اور تیسری شرط، تم تیمور کو اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاؤ گی، ہمیشہ اس کے سامنے پردہ کرو گی۔ آنٹی یہ کیسی شرطیں ہیں؟ اپنے ہی شوہر سے پردہ اور نہانا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا، اگر میں یہ مان جاتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 دن میں مجھے اپنا بندوبست کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ وقت مانگا تاکہ کچھ سوچ کر بہتر فیصلہ کر سکوں۔ آنٹی مجھے رات تک کی مہلت دے کر واپس چلی گئی۔ مجھے اس گھر میں آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میں نے آج تک آنٹی اور اس ملازمہ کے علاوہ کسی کو بھی اس گھر میں نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ کس بیٹے کی بات کر رہی تھی؟ میرے پاس وقت کم تھا، میں نے وہی جواب دیا جو تقریباً میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو وہی جواب دیتی۔ رات کو مقررہ وقت پر میں نے آنٹی کو مثبت جواب دے دیا تو ان کے چہرے سے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا وہ آخر خوش ہیں یا پھر کس موڈ میں ہیں۔ اگلے دن میرے نکاح کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی میرا آنے والا وقت کیسا ہے اور زندگی مجھے کس موڑ پر لے جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا ڈر بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب میرے نکاح تیمور خالد سے ہو گیا، اور میں ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دی گئی جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب کمرہ روسی میں مجھے بٹھایا گیا تو وہ وہی عورت جو میری ساس تھی میرے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا میرا بھرم رکھنا، اور ساتھ ہی 2 آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپکے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ کیوں رو رہی ہیں؟ اس وقت میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتی، میں گھونگھٹ نکالے آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سلمان کہہ کر پکارنے لگا۔ میں نام سن کر پریشان ہو گئی۔ میرا نام تو آفرین ہے، پھر سلمان کیوں کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں نے کچھ بھی نہیں جواب دیا تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے، سلمان میں بہت خوش ہوں کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا یہ مشکل ہے، مگر دیکھو آج ایک لڑکے کا نکاح لڑکے سے ہو گیا۔ امی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ذہن میں کئی خدشات بڑھنے لگے تھے۔ سب سے پہلا خدشہ یہ تھا، میرا شوہر ایک مرد کی محبت میں مبتلا ہے، وہ ہر وہ کام مرد سے لینا چاہتا ہے جو لوگ عورت سے لیتے ہیں۔ مجھے اپنی ساس کی ایک شرط کی سمجھ آ گئی تھی، مجھے اپنا چہرہ ان سے ہمیشہ چھپانا ہوگا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ تیمور میرے قریب آنے لگے تھے کہ میں فوراً اٹھ گئی۔ اگر انہیں پتہ چلا میں لڑکی ہوں تو کوہرام برپا ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع ہو گئی تو وہ کچھ بھانپ کر کہنے لگے، اچھا آرام کرو، تھک گئی ہوگے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور کپڑے تبدیل کر کے منہ اور جسم کے اعضاء چھپا کر سو گئی۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ گئی تھی اور کمرے سے باہر آ کر تینوں شرطوں کو آپس میں جوڑنے میں لگی تھی۔ میری ساس وہاں آ گئی۔ ان کو سامنے دیکھ کر ایک غم کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں ان سے کچھ شکوہ کرتی کہ وہ پہلے ہی بول پڑی، بیٹا ایک ماں کی فریاد ہے، میرا بھرم قائم رکھنا ہے، میرا بیٹا بچا لو۔ اتنی کہی کہ وہ چلی گئی اور میں بچانے کی بات پر اٹک گئی۔ تیمور کو کس سے بچانا ہے؟ چنانچہ جو بھی تھا، تیمور اب میرا شوہر تھا، مجھے ان کے ساتھ رہنا تھا۔ زندگی چاہے جیسی بھی تھی مگر ان کے سنگ گزارنی تھی۔ دل میں ایک ارادہ کر کے میں کمرے میں چلی گئی۔ وہاں تیمور میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، اتنی جلدی کہاں چلے گئے تھے سلمان؟
میں چپ رہی تو انہوں نے چہرہ دکھانے کو کہا اور اٹھ کر میرا نقاب اتارنے لگے۔ میں جلدی سے وہاں پڑے کاغذ پر ایک تحریر لکھی۔ میں نے منت مانگی تھی، ہماری شادی کے 2 ماہ تک چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اس لیے پلیز تیمور۔ نہ جانے یہ بات میرے ذہن میں کیسے آ گئی، مگر تیمور نے بات مان لی اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر چلے گئے۔ مجھے سلمان سے ملنا تھا۔ ایک شرط میرے ذہن میں کھل چکی تھی، دوسری بھی کھل گئی تھی۔ میں ایک مجبور لڑکی ہوں۔ میری ساس نے شاید میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ میں کبھی انکار نہیں کروں گی، مگر نہ نہانے والی شرط یہ اب تک پوشیدہ تھی۔ مجھے سلمان سے ملنا تھا۔ اس سلسلے میں جب میں نے ساس سے بات کی تو انہوں نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے سلمان سے ملوایا۔ سلمان ایک غریب گھرانے سے تھا اور اس کے ماں باپ حیات تھے۔ شکل و صورت سے وہ ایک خوبصورت تھا، مگر مجھے وہ تھوڑا ہوشیار معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ساس سے کہہ کر ایک آدمی سلمان کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ میں اپنے شوہر کو اس حقیقت میں واپس لانا چاہتی تھی اور یہ راز کھولنا چاہتی تھی کہ آخر میرا شوہر مرد کی محبت میں کیسے مبتلا ہوا اور تیسری شرط کن بنا پر رکھی گئی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تیمور میرا چہرہ دیکھنے کو بےتاب تھے۔ میں نے ایک اور منت کا ذکر کر کے ان کو گھر سے باہر جانے سے روک رکھا تھا۔ میری ساس سب کارکردگی دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ وہ شاید اب میری آس پر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کچھ باتیں پوچھنی تھی۔ جب بھی بات کرنے لگتی تو وہ ٹال دیتی۔ اس دن میں نے انہیں کہا، اگر آپ چاہتی ہیں تیمور ٹھیک ہو جائے تو مجھے سب جواب دیں۔ تیمور کو سلمان سے کب محبت ہوئی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا میں اور تیمور کا باپ دبئی گئے تھے۔ ان دنوں یہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ تیمور ہر چیز سلمان سے شیئر کرتا تھا۔ آنٹی، کیا کبھی سلمان اور تیمور اکیلے میں ملے ہوں؟ تو انہوں نے بتایا سلمان اکثر اسے خلوت میں لے جاتا تھا۔ ان دنوں مجھے نہائے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ میں نہانا چاہتی تھی۔ ساس سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور آفس چلی گئی۔ تیمور اب نہیں جا رہے تھے۔ وہاں میں نے ان کے بنے فلیٹ پر آرام کیا اور پھر نہانے چلی گئی۔ ابھی میں نہا کے نکلی ہی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک میں ہی ہوں۔ میرے جسم پہ سینے کی جگہ مردوں جیسے بال اگائے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ تیسری شرط میرے ذہن میں آئی کہ شاید اس وجہ سے میری ساس نے نہانے سے منع کیا تھا۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بتایا میرے جسم پہ مسلسل ایسے تیزاب لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایسے سینے بالوں سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوائی لی اور گھر آ گئی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں چھت پہ ہوا کھانے چلی گئی تو وہاں وہ ملازمہ کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور کسی تیزاب نما چیز کا نام لے رہی تھی۔ مجھے اس پہ شک ہوا تو میں فوراً نیچے آ گئی۔ اگلے دن میں نے اس عورت کو کام سے نکال دیا اور ایک نئی ملازمہ رکھ لی۔ جس آدمی کو سلمان کی نگرانی پہ رکھا تھا وہ ہانپتا ہوا گھر آیا اور اسے مجھے سلمان کے متعلق ایسی باتیں بتائیں میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلمان ایک جنس پرست انسان تھا۔ وہ کتنی مرتبہ میرے شوہر کا استعمال کر چکا تھا۔ اسے تیمور کی سب دولت چاہیے تھی۔ اس وجہ سے اس نے تیمور پہ کچھ تعویذ کروائے تاکہ وہ محبت پر مبتلا ہو جائے۔ گھر میں کام کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں تھی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی اور وقتاً فوقتاً میرے جسم اور کپڑوں پر تیزاب مل دیتی۔ ان دنوں میں مردوں جیسے کپڑے پہنتی تھی۔ یہ سب جان کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ میری ساس نے مجھے بتایا وہ جانتی تھی اس تیزاب کا، اس لیے انہوں نے نہانے سے منع کیا تھا، مگر وہ مجبور تھی کہ کہیں تیمور کو کچھ کر نہ دے، اس لیے انہوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ تیمور اب زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میں انہیں روزانہ قرآن کی آیات دم کر کے پانی پلاتی۔ وہ بدل رہے تھے۔ اس دوران میں نے سلمان کو سخت سزا دلوائی کہ کوئی بھی اس طرح کا گندا کام نہ کر سکے۔ تیمور اب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری ساس مجھے بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ان کے بیٹے کو میں نے نئی زندگی دی تھی۔ میں حیران تھی کوئی کیسے مرد سے نکاح تک کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے معصوم بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں۔ یہ نہیں کہ لڑکی آج کے دور میں لڑکوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے۔
جیسے میرے شوہر کے ساتھ ہوا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔